کچھ نہ کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو یاد کریں تاکہ عمل کر سکیں، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر سکیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یعنی اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو، کار سے، بس سے، کوچ سے، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، آپ کو جانا کہیں ہے، بہت بہترین مناظر اور سینارٹی آتے ہیں، بہترین قسم کے دریا، ندی اور کیا کیا، دل چاہتا ہے کہ وہاں رک جائیں۔ اگر اس طریقے سے ہر مقام پہ اگر رکتے رہیں تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ مسافر کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ کر دم لیں گے، سستا لیں گے، اور یہ راستے میں رکتا رہے تو پھر سفر خراب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کہ ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیا جتنی ملنی ہے وہ تو مل کر رہے گی، آپ اگر گوشت لیں ہڈی تو ساتھ خود بخود آ جائے گی، لیکن اگر کہیں جا کر کے صرف ہڈی چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ گوشت کو چھانٹ کر وہ ہڈی دے گا۔ ایسے ہی آپ آخرت کو طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دنیا جو دینا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، مل کر ہی رہے گی، لیکن اگر صرف دنیا کو اگر طلب کریں تو ظاہر بات ہے آخرت سے محرومی ہوگی، اور یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے یوں سمجھیے کہ 24واں گھنٹہ ہم مکمل کر کے 25ویں گھنٹے میں داخل ہونے والے ہیں، موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ایک حباب ہے پانی کا، ایک بلبلا ہے۔ ابھی آج ہی جمعہ کے بعد اطلاع ملی ہمارے ڈڈلی میں ایک بھائی صاحب کی والدہ کا انتقال، رات دن سنتے ہم بزرگوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، ماں بہنوں کا، مسلمان، غیر مسلم، انسان، غیر انسان، حیوان مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن صحیح عبرت پذیری یہ ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ وقت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جنازہ کسی کا ہو تو یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے یہ جنازہ کل میرا ہو جائے، اس لیے آدمی کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو اسے موت کی تمنا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں رہتے ہوئے اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں موت کی تمنا ایسی شکل میں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جبکہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اور اللہ اس وقت مجھے موت دے دے جبکہ تو سمجھتا ہے کہ موت میرے حق میں بہتر ہے۔ ایسی دعا ایک بندہ مومن کر سکتا ہے، اس کے علاوہ صرف موت کی صرف تمنا سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اصل کام مرنا نہیں، مر کے جہاں جانا ہے وہاں چین سے رہنا ہے نا بھائی، اس کی تیاری کرنا ہے۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے یہاں پر مرنا کوئی علاج نہیں، اب وہ زندگی آنے والی ہے کہ جو موت کی بھی موت ہو جائے گی۔ اب وہاں اہل جہنم موت کی خواہش کریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ تو اندازہ فرمائیے کہ اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک ایسا وقت آ گیا، کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے حاکم وقت کے کہ انہوں نے یہ دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر بہتر سمجھتا ہے یہ جو فتنہ و فساد سے مجھے بچا لے اور مجھے اٹھا لے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اسی وقت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حج کرنے کے بعد انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے شہادت عطا فرما۔ محرم الحرام مکمل نہیں ہوا، اسی مہینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ایسی دعا آدمی کر سکتا ہے، لیکن صرف موت کی تمنا بغیر کچھ عمل کے یہ کسی طریقے سے یہ جائز نہیں۔ بہرحال یہ جو مہلت عمل ملی ہے تو ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو سمجھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی فکر کرے، اس لیے کہ توحید اور سنت کو اپنائے بغیر آدمی کتنے ہی نیکیاں کیوں نہ کر رہے، وہ شرک اور بدعات میں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، سخت قسم کا مریض ہے، اور اس کو بہترین میک اپ کیا جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ پہلے اس کا علاج کریں اور اس کے بعد وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈری چیز ہے۔ اس سے غافل ہو کر علاج چھوڑ کر اور صرف اس کے ڈیکوریشن میں یا اس کے میک اپ میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، اور نوافل پڑھ رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، چیریٹی کا کام، صدقہ و خیرات، کیا کیا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کوئی ان کا عمل وہ روز قیامت کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جن کے عقائد اچھے ہیں الحمدللہ توحید و سنت سے آشنا ہے، واقف ہے، اللہ کا یہ شکر ہے۔ اس دولت اور نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ جیسے قاری صاحب محترم نے فرمایا کہ ایسے مبارک پروگرام میں لے کر آئیں جو خالص کتاب و سنت کی جہاں پر باتیں بتائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے سیرت ہو یا موت کا ٹاپک ہو یا کوئی بھی ہو، جو کچھ اسلام میں قرآن حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کافی ہے۔ موضوعات اور غلط سلط اسرائیلیات بیان کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو غرض کے الحمدللہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اصل اسلام کو دیکھیں تو آدمی عمل کرے گا، ورنہ لوگوں کو دیکھیں گے آپس میں، مجھے اور آپ، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، تو ظاہر بات ہے بہت ممکن ہے کہ اسلام تو کتابوں میں ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کتابوں کی طرف دیکھیں۔ لوگ بس غیر مسلموں کی طرح تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں فسادات ہوئے، کرفیو وہاں پر ہے، فون پر بتایا گیا کہ جمعہ کی نماز کو نکلنے کی اجازت نہیں، دیکھتے ہی شوٹ کر دینے کا حکم ہے۔ کیا بدبخت، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بڑے بڑے جھنڈے پورے شہر کے اندر نصب کیے ہیں، میلاد کے جھنڈے، میلاد کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ 11ویں کے جھنڈے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ سب باہر ہی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی برتھ ڈے شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں اضافہ ہے، اب جھنڈے نہیں تھے، جھنڈیاں اور جھنڈے بھی لگانا شروع کر دیے ہیں۔ آخر نکالنا تو تھا ان کو، اب ان کا تہوار آ گیا، 2-4 وہ نکال کر پھینکے اور وہ ہندو اپنے جھنڈے لگا دیے۔ وہاں سے قتل، فساد، غارت گری، اور جب تھما نہیں تو کئی دن سے کرفیو ہے، کئی مسلمان مساجد کو نقصان، کئی مسلمانوں کو نقصان۔ تو اندازہ فرمائیے کہ یہ کون سا نیکی کا کام کر رہے ہیں، کون سی تبلیغ ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری انرجی اور ہماری یہ چیزیں شرک اور بدعات کے اندر ہیں۔